بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لیا کرو اگر تم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ آج ہم جو ہے نا وہ آپ کے مختلف جو کمنٹس ہیں اور جو سوالات ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو ہماری جو ویڈیو تھی جس کے اوپر سب سے زیادہ جو کمنٹس آئے تھے وہ تھی قرین اور حمزاد کے متعلق۔ اس میں جو کمنٹس ہیں ان کے میں جواب دوں گا انشاءاللہ، کیونکہ لکھ کے جواب دینا تھوڑا جو ہے نا وہ میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویڈیو کی شکل میں آپ کو جواب مل جائے تو سب سے زیادہ بہترین بات ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ عثمان یوسف انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کیا گھر میں بیری کا درخت لگانا چاہیے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میرے بھائی سب سے پہلے جو ہے نا وہ ضروری چیز وہ یہ ہے کہ بیری کا درخت آپ اپنے گھر میں ضرور لگائیں، اور بیری کے درخت کے اندر برکت ہے، بہت خیر ہے، بڑی برکت ہے۔ اور بیری کا درخت تو اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ لوگ جو ہے نا وہ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیری کا درخت لگائیں گے تو پتہ نہیں جنات ہمارے گھر میں آ جائیں گے۔ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ بیری کا درخت جو ہوتا ہے اس کے جو کانٹے ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، تو شیاطین بیری کے درخت کے اوپر رہ نہیں سکتے۔ بیری کے درخت جو ہے نا وہ ان کو تکلیف دیتا ہے، اور ویسے بھی علاج میں بہت زیادہ مفید ہے، اور میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بیری کا درخت جو ہے نا وہ ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کا استعمال ہونا چاہیے۔ حمزاد شیطان نہیں بلکہ انسان کے جسم سے مثالی ہوتا ہے، یعنی انسان کے جسم کی طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے بھائی یہ بات غلط ہے۔ اکارڈنگ ٹو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرین من ملائکہ وقرین من الشیطان، یہ آپ کا ساتھی ہوتا ہے۔ قرین بنیادی طور پہ ساتھی کو کہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے ساری زندگی، پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اور جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حمزاد اور قرین یعنی وہ ایک ہی چیز ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ حمزاد کو تابع کرنے کی بات کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو تابع، یعنی اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرین کو تابع کر دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ تابع ہوا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی بات کی طرف حکم دیتا تھا اور برائی کی طرف جانا ہی نہیں دیتا تھا۔ یعنی ملائکہ والا جو قرین ہے وہ قوت میں آ گیا تھا، اور جو شیاطین والا ہے وہ تابع ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تیسرا اس میں کمنٹ ہے کہ مجھ پر مسلط کروایا گیا تھا، یہ سارا سید نے لکھا ہے کہ مجھ پر مسلط کروایا گیا تھا، 7 سالوں سے میں نے ایک دعا سے مکمل جان چھڑائی جو کہ صبح شام 7 یعنی 7 مرتبہ پڑھتی تھی، وہ ہے جو دشمن کے لیے پڑھی جاتی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ تو یہ بہت اچھی دعا ہے، اس کو اکثر اپنے دشمن کو ذہن میں رکھ کے جو ہے نا وہ یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور دشمن سے مراد کافر دشمن ہے، غیر مذہب دشمن ہے، مسلمان دشمن کے لیے یہ دعا جائز نہیں ہے۔ اور اکثر لوگ جو ہے نا یہ پولیس والا سامنے آ جائے، یا کوئی ناکہ آ جائے، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ آ جائے کہ جہاں پہ تفتیش ہو تو وہاں پہ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو شرعاً یہ دعا وہاں پہ پڑھنا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، تیسرا لکھا جی ثانیہ فاطمہ نے کہ آپ جو بول رہے ہیں علاج کے استعمال میں چیزیں، وہ کہاں سے لینا، دوسرے ملک کے لوگ اور ان کو ڈیٹیل ہونا، وہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، آپ ان کے نیم بول رہے ہیں، صحیح سے سمجھ نہیں آ رہے۔ تو میں نے وہ تفصیل کے ساتھ وہ بتایا ہوا ہے، اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور اگر آپ کو مثال کے طور پہ پاکستان سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ چیزیں آپ ہم سے لے لیں، اور اگر کوئی سعودی عرب سے یا عرب کنٹری سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہاں سے چیزیں ساری کی ساری آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اچھا جی، اگر 13 سے 17 سال کے بچہ ہو تو یا بچیاں ہوں تو ان کا علاج والدین کیسے کریں، پلیز رہنمائی کیجیے۔ اچھا جی، 13 سال کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ہونا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب بچہ، ویسے عام طور پہ آج کل 13-14 سال کے بچے بھی بالغ ہو رہے ہیں، تو بلوغت میں جیسے ہی بچہ قدم رکھتا ہے تو وہ والدین کی طرف سے جو تاثیر ان کو پہنچتی ہے، اس تاثیر کو آپ جو ہے نا وہ اپنے علاج، یعنی ان بچوں اور بچیوں کے علاج کو اس میں شامل کریں، اپنے علاج میں شامل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب آپ علاج شروع کریں گے تو اس کو پھر کنٹینیوسلی کمپلیٹ کرنا ہے، اس کو درمیان میں آپ نہیں چھوڑیں۔ اگر درمیان میں چھوڑتے ہیں تو پھر آپ کے علاج میں کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ خرابی کی طرف پیدا ہوں گی، خرابی کی طرف جائیں گی۔
اور ان کا علاج کیسے کیا جائے گا؟ ان کا علاج جو ہے نا وہ کیا جائے گا، ایک تو والدین اپنے وضو کے پانی سے اپنے بچوں کو نہلائیں گے. یہ موروثی سحر کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جو موروثی سحر والدین سے بچوں کی طرف منتقل ہوتا ہے، بچے یا بچیوں کی طرف. تو اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی ایک بنائی ہوئی ہے کہ بھئی بیٹیوں کی طرف ماں کی طرف سے منتقل ہوتا ہے اور بیٹوں کی طرف باپ کی طرف سے منتقل ہوتا ہے. یا تو سب سے بڑا بچہ اس میں متاثر ہوگا یا سب سے چھوٹا بچہ متاثر ہوگا. تو ان کا علاج جو ہے وہ اس طرح سے شروع کریں گے کہ سب سے پہلے ان کو اپنے وضو سے نہلانا شروع کر دیں، اپنا جھوٹا پانی پلانا شروع کر دیں. نمبر 3، سورۃ البقرہ، سورۃ الرحمن، سورۃ دخان اور سورۃ صافات. سورۃ البقرہ، سورۃ الرحمن، سورۃ دخان اور سورۃ صافات، یہ 4 صورتیں پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس پانی سے خود بھی نہانا ہے، آدھے پانی سے، اور آدھے پانی سے اپنے بچوں کو نہلانا ہے. اگر اس دوران سمٹمز اس طرح کے آ جائیں کہ جس پر آپ کو یہ لگے کہ اب اس کے اوپر ہمارا اختیار، یہ کنٹرول نہیں ہے، تو پھر اپنے قریب ترین جو راقی موجود ہیں اس سے پھر آپ رابطہ کر کے اس کا علاج پورا کریں. اچھا جی، اس کے بعد آخری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ زبردست ماشاء اللہ سبحان اللہ زبردست سن کر سکون مل گیا ہے، ایسی ویڈیو بنایا کریں، ایمان زیادہ تازہ رہتا ہے. اللہ آپ کو برکت دے. میں یقیناً انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے. اور اس میں آپ کے ذمے جو ہے نا وہ کام یہ ہے، جو ناظرین ہیں ان کے ذمے کام یہ ہے کہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو وہ شیئر نہیں کرتے لوگوں میں. اس کو شیئر کیا کریں، لوگوں تک معلومات پہنچایا کریں. اتھینٹک معلومات ہم آپ کو فراہم کرتے ہیں. ہم اس میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتے، کوئی قصے کہانیاں آپ کو سنا کے جو ہے نا وہ اٹریکٹ نہیں کرتے، بلکہ جو چیز یا جو مسائل لوگوں کے موجود ہوتے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جی اگلا جو ہے نا وہ ہماری ایک ویڈیو تھی کہ شادی میں رکاوٹیں کیسے ختم کریں. اس کے نیچے جو کمنٹس تھے اس کے اوپر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا. بھائی نے لکھا ہے کہ یا شیخ بابا جی کی گھوڑی روسٹ کر دیجئے آپ، تو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ شرک سے بچائے. دیکھیں جی، بابا جی کی گھوڑی وہ بابا جی کی گھوڑی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کر دیا ہے، اور نازل کرنے کے بعد اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا. اب ہم بے وقوف ہیں یا جاہل ہیں کہ اس کے باوجود اگر سب چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس، یعنی قرآن بھی موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اور آثار صحابہ بھی موجود ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل ہمارے پاس موجود ہے. اس کے باوجود بھی اگر بابا جی کی گھوڑی کی ضرورت ہے نا، تو پھر آپ کو بابا جی کی گھوڑی کی نہیں، آپ کو ڈنڈوں کی، لتروں کی، اور آپ کو اپنی طبیعت کے صاف کروانے کی ضرورت ہے. تو آپ کسی ایسے اچھے پیر ڈنڈا شاہ سے رابطہ کریں جو آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرے. 100 سوٹے مار کے ایک گنے اور آپ کو بتائے کہ بھئی ہاں جی اے پہ یہ کوڑی تے اے پہ اج بابے دا سوٹا، وہ 100 مار کے ایک گنے، 100 مار کے نا وہ ایک گنے، تو آپ کو پتہ سمجھ آئے کہ بھئی قرآن و حدیث کی طرف ہم نے کیسے جانا ہے. تو اس لیے یہ چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اچھا جی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ قاف کس نماز میں پڑھتے تھے، اور ہم اپنے قرین کو کنٹرول کرنے کے لیے کس ٹائم پڑھنی چاہیے سورۃ قاف. دیکھیں جی، جو آثار صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، وہ سورۃ قاف کو جو ہے نا وہ جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے، عیدین کی نماز میں بھی پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب عید کی نماز ہوتی تھی تو اس میں بھی پڑھتے تھے، خاص طور پہ عید الاضحیٰ پہ، عید الاضحیٰ پہ. تو رسول اللہ، اور اسی طرح سورۃ قاف کو ان نمازوں میں، جیسے یہ والی نماز ہے سورج گرہن کی اور چاند گرہن کی، صلاۃ الکسوف جسے کہتے ہیں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ یہ سورۃ قاف پڑھا کرتے تھے. اور اپنے قرین کو کنٹرول کرنے کے لیے سورۃ قاف کو آپ کو چاہیے کہ آپ فجر کے بعد پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں. اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو اس سے بے پناہ جو ہے نا وہ فائدہ ہوگا. اگر پیسے نہ ہوں، رزق میں رکاوٹ بھی ہو، پھر صدقہ کیسے نکالیں گے؟ کوئی دوسرا طریقہ صدقہ نکالنے کا؟ سب سے پہلے تو صدقہ نکالنے کا جو شرعی طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الصدقہ اطعم الطعام، بہترین صدقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. بہترین صدقہ یہ ہے کہ وسق الماء، اور لوگوں کو پانی پلاؤ، جو پیاسا ہے اس کو پانی پلاؤ. اب ہم صدقہ جو ہے نا وہ اس نیت سے نکالیں گے کہ یا رب میری یہ تکلیف، یہ مسئلہ ہے، اللہ اس کو ختم کر دے. جب ہم اس نیت سے نکالیں گے صدقہ، تو کیونکہ داو مرضاکم بالصدقہ، یہ بیماری ہے، روحانی مرض ہے، تو اپنے بیماری کا علاج صدقے سے کریں، نمبر 1. نمبر 2، اس میں آپ کے ذمہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کو جو خود کھانا کھا رہے ہیں، کسی کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دیں اپنے ساتھ، کسی کو پانی پلا دیں، راستے میں سے پتھر پڑا ہوا ہے تو وہ سائڈ پہ کر دیں. اسی طرح کہیں لوگوں کو پانی پلانے کا کوئی بندوبست کر دیں.
حتیٰ کہ کسی کو صحیح بات بتا دینا، کسی کو صحیح راستے کی طرف گائیڈ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے. تو صدقہ لازمی نہیں ہے کہ آپ پیسے کے لیے یہ پیسے کے ساتھ ہی دیں گے. اور دوسرا جو صدقے کے مختلف ایسے مراحل جو آج کل ہمارے ہاں معروف ہیں، ایک وار کے صدقہ دینا یہ بھی حرام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کے ساتھ کہ بھئی ہاں جی گھما کے کوئی مرغی گھما رہا ہے، یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے. اسی طرح جو پھیپھڑے لے کے، گندے پھیپھڑے لے کے دریا راوی کے اور مختلف نہروں کے اور مختلف بڑے دریاؤں کے کنارے لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو طریقہ بالکل ہی حرام ہے اور شرع کے خلاف ہے. اور اسی طرح صدقہ جو ہے وہ لوگ بکرا جو ہے نا وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہروں میں وہ 2.5 کلو کا 5 کلو کا بکرا بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بکرا لے کے وہ لوگ جو ہے نا وہ صدقہ دے رہے ہوتے ہیں. تو صدقہ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ دے بنیادی طور پہ. اب ہمیں بابے نے، کسی نے، یہ ایسے خناس اور ملعونین ہیں، اللہ کی پھٹکار ہو ان کے اوپر، جنہوں نے لوگوں کو عقیدہ توحید سے اور صحیح راستے سے بھٹکانے کی جو ہے نا وہ بے شمار کوششیں کی. اس میں ایک تو خطرناک بات یہ ہے کہ جو طریقہ واردات ہے ان کا وہ یہ ہے کہ جی آپ کا ہم نے صدقہ دینا ہے. بھئی آپ کا صدقہ کیا دینا ہے آپ نے؟ اب بیمار میں ہوں تو اپنا صدقہ میں خود کروں. یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ سے صدقہ یعنی گوشت منگوا لیں گے، مثلا 11 کلو بڑا گوشت منگوا لیے، انڈے منگوا لیے، چاول اور یہ جو ٹوٹا چاول ہوتا ہے وہ منگوا لیا، اسی طرح دالیں منگوا لیں، اسی طرح کلیجی منگوا لی، حتیٰ کہ دل منگوا لیا بکرے کا. آپ نے اکثر قصاب جو ہوتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب دل جو ہے نا وہ دیتے ہیں نا تو وہ کاٹ کے دیتے ہیں، دل ثابت دل نہیں دیتے. ثابت دل جادوگروں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بکرے کی جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر ایک پٹھا ہوتا ہے، وہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لوگ نا یہ ان قصاب کی دکانوں پہ یعنی ملاحم ان کی دکانوں پہ جا کے نا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں فراہم کر دیں. اب ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ لوگ یہ کیوں لے کے جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ لوگ سری کا صدقہ بڑا دے رہے ہوتے ہیں. بھائی سری کا صدقہ آپ کو کس بے وقوف اور جاہل انسان نے کہا ہے کہ یہ صدقہ ہوتا ہے؟ یہ شیاطین کے لیے صدقات ہیں، یہ جتنے بھی سارے میں نے آپ کو بتائے ہیں. جو صحیح صدقہ ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، نفع کا کام کرنا، لوگوں کو خیر پہنچانا، یہ اصل صدقہ ہے. اور اس کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ سے پہلے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، ان کو شیئر کیا کریں. شیئر کرنے سے آپ کو فائدہ ہے انشاءاللہ. آپ کی طرف سے جو خیر لوگوں تک پہنچے گی وہ آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے، میں نے نہیں ڈالنا. میں نے اپنا حصہ ڈال دیا، ویڈیو بنا کے آپ تک پیغام پہنچا دیا. اب آگے آپ کا مرحلہ ہے کہ آپ اس کو کیسے مکمل کرتے ہیں، اس صدقہ میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور یہ جو بات پہنچانا، بات خیر کی لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی صدقہ میں اللہ تعالیٰ شمار کرے گا. ہمارا حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ضرور اجر عظیم سے نوازے گا. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.